بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اونٹ کی کوہان اور انسان کے بڑے ہوئے پیٹ سے متعلق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اونٹ کو اپنی ایک خاص مخلوق ارشاد فرمایا ہے اور بندے کو دعوت دی ہے کہ اے میرے بندو، میری کاریگری اور میری قدرت کو دیکھنے کے لیے اونٹ کو دیکھو، اور فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے ان کو کیسے تخلیق کیا ہے۔ تو اونٹ اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ اس شاہکار میں جو سب سے مین چیز ہے اور جو چیز اس کو باقیوں سے منفرد کرتی ہے وہ اس کی کوہان ہے۔ یہ کوہان کیا ہے؟ یہ کوہان چربی سٹور کرنے کا اس کا ایک ٹینک ہے۔ کیونکہ اونٹ میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ صحراؤں کا سفر کرتا ہے جہاں پہ پینے کو پانی نہیں ہوتا، کھانے کو چارہ نہیں ہوتا، تو اس کی جو کوہان ہے اس میں چربی سٹور ہو جاتی ہے۔ اور اونٹ کے جسم میں یہ خاصیت ہے کہ یہ گرم نہیں ہوتا، اس کو پسینہ نہیں آتا، اور جب بہت سفر کے بعد اس کو پانی نہ ملے، چارہ نہ ملے، تو یہ اپنی غذائی ضرورت اور اپنے جسم کی طاقت کو پورا رکھنے کے لیے اپنی کوہان میں سٹور جو چربی ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں بالخصوص اہل عرب اونٹ سے بہت محبت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن آج عربوں کے پاس جدید گاڑیاں اور ٹرالے اور ٹرک سارا کچھ موجود ہے، اب وہ اونٹوں کو شوق کے لیے پالتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جتنا بھی بار برداری کا کام ہوتا تھا، جتنا بھی سامان یہاں سے وہاں شفٹ کرنا ہوتا تھا، تو اس کے لیے اونٹ استعمال ہوتے تھے، تو اونٹوں کی بڑی قیمت تھی۔ تو وہی اونٹ جس وقت کئی سینکڑوں کلومیٹر سفر کرتا ہے اور مسلسل بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو جسم کی تو ضرورت ہے، پانی بھی، خوراک بھی، تو جس وقت اس کی پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ اونٹ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ گمسم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی اس پیاس کی بیماری کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 55 میں ہے۔ وہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ اس کو پیاس کی بیماری لگتی ہے، اور پھر جو ساربان ہوتے ہیں، جو بربر ہوتے ہیں، وہ اونٹ کو سانپ کھلاتے ہیں، زندہ سانپ۔ جب وہ زندہ سانپ کھاتا ہے، حالانکہ وہ اس کی عام خوراک نہیں ہے، جیسے وہ سانپ کھاتا ہے تو اس کے معدے میں زہر جاتا ہے، اور زہر کے اثر سے اس کی وہ جو ٹرانس ہوتی ہے، یعنی وجد کی کیفیت اور اس کی جو بے خودی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اب وہ اونٹ پانی کے اوپر پل پڑتا ہے اور خوب سیر ہو کے پانی پیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جو سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا ہے نا، اونٹ کے پیاس کی طرح پانی پینے کا، وہ جہنمیوں کا ذکر ہے کہ وہ مائے زقوم پئیں گے، اور اللہ کی ذات ان کو اتنی پیاس دے گا کہ وہ اس پیاس سے اونٹ کی طرح پھر اس زقوم کے پانی کے اوپر جو ہے وہ پل پڑیں گے اور وہ ان کی آنتوں کو چیر کے رکھ دے گا۔ لیکن یہاں پہ ہماری بحث جہنم کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ اونٹ کی کوہان اور آدمی کی توند کے متعلق ہے۔ اب ہم اسی چیز کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے ٹرک دیکھے ہوں گے اور آپ نے چھوٹی سواری کی گاڑیاں، کاریں بھی دیکھی ہیں۔ ٹرک کے جو فیول ٹینک ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک ایک ٹرک کے نیچے دو دو فیول ٹینک لگوائے جاتے ہیں تاکہ جتنا زیادہ سفر انہوں نے کرنا ہو، ان کو رستے میں خوراک کے لیے، ڈیزل کے لیے رکنا نہ پڑے۔ جبکہ جو کاریں ہوتی ہیں ان کے فیول ٹینک چھوٹے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پیٹرول پمپ ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے سفر بھی تھوڑا کرنا ہوتا ہے، اور وہ جگہ جگہ رک بھی سکتی ہیں، ان کا چونکہ سفر اتنا طویل نہیں ہوتا جتنا ٹرکوں کا ہوتا ہے یا ٹرالوں کا ہوتا ہے۔ آپ اسی بات کو انسان کے اوپر لے لیں کہ انسان جس وقت صرف اپنی ضرورت کے لیے نہیں، اپنے منہ کی لذت کے لیے اور صرف ذائقے کے لیے کھاتا ہے، تو پھر بے جا خوراک اپنے اندر ٹھونسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس خوراک کی اسے اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی وہ ٹھونس لیتا ہے۔ اس خوراک ٹھونسنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی توند نکل آتی ہے، اس کی کوہان بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اونٹ کی بنتی ہے۔ لیکن اونٹ کی کوہان اس کو فائدہ دیتی ہے صحرا کے مشکل سفر میں، صحرا کی گرم دھوپوں میں، صحرا کی مشکل زندگی میں، جبکہ ہمارے پاس کھانے کے لیے تو اونٹ کا طریقہ ہوتا ہے اور بنانے کے لیے کوہان بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سخت عمل نہیں ہوتا، وہ مشکل زندگی نہیں ہوتی، وہ مسلسل جد و جہد نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو ہماری کوہان بنتی ہے، اس کوہان میں جمع ہونے والی چربی ہمارے لیے بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اونٹ پیدا نہیں کیا، اللہ کی ذات نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اونٹ کی طرح نہ کھائیں، اور اگر وہ اونٹوں کی طرح کھائیں تو پھر کام بھی اونٹوں کی طرح کریں۔ جتنی مشقت وہ کرتا ہے اتنی مشقت انسان بھی کرے۔ انسان جب کھاتا اونٹ کی طرح ہے، کوہان بنا لیتا ہے، لیکن مشقت نہیں کرتا، تو اس کی وہ کوہان اس کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے پاس کام کرنے کو ہوتا کچھ نہیں۔ وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے نا کہ کم جوان دی موت ہے، یعنی جب اسے کام کرنا پڑے تو اسے نیند آ جاتی ہے،
پھر وہ بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پجموجدہ کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر پے در پے بیماریاں انسان کے معدے میں جگہ بنا لیتی ہیں اور پھر ان بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور بیماریاں ہمیں وہ لگیں جو ہم نے اونٹ کی مشابت میں لے لی. اونٹوں کے ڈاکٹر ہر جگہ پہ دستیاب نہیں ہوتے، نہ گاؤں میں نہ شہروں میں. کوئی خاص جگہ ہیں جہاں پہ اونٹوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو جس وقت ہمارے ڈاکٹر ہمیں جواب دے دیتے ہیں اور ہمارے ہسپتالوں میں رش بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کا علاج ہی نہیں ہوتا، جو وہ احتیاط بتاتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹروں کے پاس تجربہ نہیں ہے، ہمارے ہسپتالز میں سہولتیں نہیں ہیں. جبکہ بنیادی قصور یہ ہے کہ ہم نے طرز زندگی وہ بنا لیا ہے جو ہمارا نہیں، جو جانوروں کا ہے، جو اونٹوں کا ہے. اس لیے اپنی صحت کی خاطر اپنی کوہان اور اپنی توند بنانے کی بجائے کام کھائیں اور مشقت کی زندگی گزاریں. اللہ آپ کو صحت نصیب کرے اور اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو کبھی ہسپتال میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کھانا اس لیے نہ کھائیں کہ آپ صرف زندہ ہیں اس لیے کہ آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، بلکہ کھانا اس لیے کھائیں کہ تاکہ آپ کی سانس چلتی رہے اور آپ کی زندگی برقرار رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.